बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा सियासी धमाका। आज इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की बड़ी तकरीब से ख़िताब भी किया है। और आज जितना कामयाब कन्वेंशन था उसमें मरीम नवाज़ ने उस रंग में भंग डालने की कोशिश की और अपने वकला के ज़रिए वहाँ पर हालात कशीदा करने की भी कोशिश की, और उनको भी मैं बेनकाब करूँगा। और ये भी मैं आपको बताऊँगा कि आज इमरान खान का जो ख़िताब था उसमें जो दो बड़े ऐलान किए गए वो क्या थे। और साथ हम बात करेंगे कि मरीम नवाज़ का खेल कैसे फ्लॉप हुआ और वो कैसे आज सारी चीज़ों को मैनेज कर रही थी लेकिन बुरी तरह वो नाकाम हुई। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत हुई थी। जो शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया था कि कमीशन बनाया जाए और ये बताया जाए कि उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया, किस मकसद के लिए गिरफ़्तार किया गया, किसके कहने पर गिरफ़्तार किया गया। उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की अदालत में। और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली से 7 जुलाई तक रिपोर्ट तलब की है। शीरी मज़ारी और एडवोकेट ईमान मज़ारी अपने वकील अली बुखारी के हमरा अदालत के सामने पेश हुए। वकील अली बुखारी ने कहा कि हमारा एतराज़ ये है कि 4 जून को इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ, अभी तक कमीशन से मुतल्लिक कुछ नहीं हुआ, ना हमें बुलाया गया है। TOR से मुतल्लिक भी एक रिक्वेस्ट थी कि क्रिमिनल कार्रवाई की तहकीकात का जिक्र भी हो जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम कमीशन को सुपरवाइज़ नहीं कर सकते, इनको अपना काम करने दें। इस अदालत की इस मुतल्लिक राय है कि कानूनी कार्रवाई प्रोसेस के मुताबिक नहीं थी। अगर आपका कोई इतराज़ मुस्तकबिल में हो तो दोबारा आप दरख्वास्त दे सकते हैं। क्या स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से कोई रिपोर्ट आई है? डिप्टी अटारनी जनरल अरशद कियानी ने कहा कि अभी कोई रिपोर्ट नहीं मुझे दी गई और जो स्पीकर हैं उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अली वज़ीर अभी भी जेल में है, वो भी मेंबर कौमी असम्बली हैं। जब ये हुकूमत में थे इस वक्त ये भी मेंबरान असम्बली को खुशी खुशी अंदर कर देते थे। क्या इस अदालत की हदूद से इस किस्म के होने वाले वाक़यात की कोई तहकीकात हुई हैं? इस अदालत की हदूद में साफ़ियों को भी उठाया गया, क्या इनकी आज तक तहकीकात हुई हैं? अदालत ने केस की समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी की। अब जो अली वज़ीर का वाक़या है वो कोई सियासी केस नहीं था और ना उसको सियासी तौर पर किसी ने गिरफ़्तार किया था। वो इदारों की तरफ से इदारों पे इल्ज़ाम था, इदारों ने FIR दर्ज की और वो सिंध हुकूमत ने उनके गिरफ़्तार किया। पंजाब में उनके ख़िलाफ़ केस नहीं था, ना इस्लामाबाद में उनके ख़िलाफ़ केस था। उनके ख़िलाफ़ केस कराची में थे और इदारों के ख़िलाफ़ बात करने पर उनको गिरफ़्तार किया गया था, इदारों की कहने पर। जो मौजूदा हुकूमत है, जो साबिक़ हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने किसी को इस तरीके से नहीं गिरफ़्तार किया था। अगर हम एक केस को देखते हैं मोहसिन बेग का, वो एक केस ऐसा था कि जिसमें FIA के साथ जो कुछ उनकी तरफ से हुआ और फिर फायरिंग वगैरह भी उनकी तरफ से हुई और सारे मामलात भी आपने देखे, वो एक केस था जिसको आप कह सकते हैं मौजूदा केसेस की तरह, और वो उसका भी एक बैकग्राउंड था। लेकिन जो कुछ इस हुकूमत ने किया है और जो लोगों के घरों पर धावे बोले हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, ये वाकई एक लम्हा फ़िक्रिया है। और जिस तरीके से शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया, और आप देखें ना गिरफ़्तार किस चीज़ में किया गया, वो एक केस बनाया गया और उनके ख़िलाफ़ केस तब का था जब वो 6-7 साल उम्र थी। तो इस तरह ब्लंडर करके जब गिरफ़्तार करेंगे तो ये चीज़ें, और उस वक्त जब आपकी मूवमेंट वहाँ तो नैब के केसेस बने, नैब आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करता था, नैब आपके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करके रेफरेंस जमा करवाता था, आप ज़मानतें हासिल करते थे, आपकी अबूरी ज़मानतें खारिज होती थी, फिर जाके आप गिरफ़्तार होते थे। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल में इस तरीके से कहना ये जायज़ नहीं होगा कि पहली हुकूमत भी यही करती थी और अब भी यही हो रहा है। जो गिरफ़्तारियाँ हुई वो इदारों के कहने पर हुई, और वो लोग थे जिन्होंने इदारों के हवाले से और रियासत के हवाले से जो गुफ्तगू की या इल्ज़ामात लगाए, गिरफ़्तारियाँ उन लोगों की हुई। दूसरी तरफ आज इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अब आपने 2 चीज़ें देखी होंगी, एक तो चंद एक नाम नयाद लीडर हैं बार के, और आप जानते हैं कि वो किस तरीके से बार में आते हैं और उनके इन्वेस्टर्स कौन हैं। मैंने आपको बताया था कि 30 साल की जो इन्वेस्टमेंट थी वो डूब चुकी है शरीफ ख़ानदान की, और अब इनके जो इक्का दुक्का जो नाम नहाद लीडर्स रह गए हैं, रहनुमा जो बार के रह गए हैं, वो फिर अपनी हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो इस हुकूमत की खिदमत करें और वो इस हुकूमत के हवाले से चीज़ों को देखें।
آج عمران خان جب بار کے اجلاس میں خطاب کرنے جاتے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے عمران خان نے بڑا اعلان کیا ہے، اور ضمنی الیکشن کے حوالے سے عمران خان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ لاہور کے چاروں حلقوں میں جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، پورے پنجاب میں بھی جہاں جہاں ضمنی الیکشن ہوگا وہاں عمران خان جائیں گے، لیکن جو لاہور میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کی کمپین عمران خان خود کریں گے، اور عمران خان اس کی کمپین کے لیے لاہور کا سفر انہوں نے باندھ لیا ہے، اور وہ اسی ہفتے لاہور آ جائیں گے، اور ہر گلی محلے اور مختلف جگہوں پر ریلیاں اور جلسے کر کے جو چاروں حلقے ہیں اس پر وہ اپنی کمپین کریں گے۔ اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے امپورٹڈ حکومت نے پٹرول اور ڈیزل مہنگا کیا، آج دل خون کے آنسو روتا تھا جب یہ دیکھا گیا کہ وہاں پر رکشہ ڈرائیورز نے اپنے رکشے جلا دیے۔ وہ رو رو کے یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم کہاں جائیں، اگر ہم نے 235 روپے کا پٹرول ڈلوانا ہے تو پھر ہم کیسے رکشہ چلائیں گے، اور لوگ تو نہیں پٹرول پیسے دیتے۔ اب تو جو چیزیں ہیں، جو معاملات ہیں وہ بڑے ہی، اور اب تو اچھے خاصے لوگ بھی پبلک ٹرانسپورٹ پر جانے پر مجبور ہو گئے ہیں اور دھکے کھاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں لوگ اور اس طریقے سے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، تھوڑی دیر پہلے خواجہ آصف نے اور قمر زمان قاہرہ نے، یہ وہ لوگ ہیں۔ فواد چودھری نے کل ٹھیک کہا ہے کہ جب یہ سرکاری خرچوں پر جا کر ایران میں زیارات کرتے ہیں، ندیم افضل چند اور ناصر بخاری اور یہ سارے لوگ، ناصر شاہ جو ہے، تو اس پر جب بلاول زرداری نے کہا کہ جی میری فلاں فلاں سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس پر فواد چودھری نے کہا کہ آپ پاکستان کا دورہ کب کریں گے؟ وہ صرف اور صرف اپنے اگلے معاملات کو دیکھنے کے لیے وہ صرف بیرون ملک دوروں پر ہیں، کوئی کام نہیں ہے۔ ملک کی معیشت برباد ہو گئی ہے، لوگوں کو کھانا نہیں ملتا، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ڈیزل ہے، پٹرول ہے، بجلی ہے، گیس ہے، اور وہ جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں کوئی 1-2 دن ہی پاکستان وہ رہے ہوں گے، اس کے علاوہ وہ بیرون ملک دوروں پر ہیں۔ وہ اپنی پوری دنیا کو وہ وزٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے تعلقات بنا رہے ہیں، وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں گے، ہم آپ کو یہ فائدے دیں گے، وہ اپنے بزنس معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ وزیر خارجہ ہیں یا کوئی تماشا لگا ہوا ہے، کیونکہ سب ایک ہیں، سب ایک پیج پر ہیں۔ جب سب ایک پیج پر ہیں کوئی غلطی کسی کو نظر نہیں آتی۔ اس وقت تک جب 80 سے زائد روپے پٹرول مہنگا ہو گیا ہے، کسی عدالت نے اس کو نوٹس نہیں لیا، کسی نے ان سے پوچھنا نہیں گوارا کیا کہ بھئی کون سی اندھیر نگری ہے، وہ پیسہ جا کہاں رہا ہے جو آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ ویسی ہے، بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، پٹرول آپ نے مہنگا کر دیا ہے، ڈالر ہر روز 1-2 روپے اوپر جا رہے ہیں، آج 107 سے بڑھ گیا ہے، تو کون ان سے پوچھے گا، کون یہ کرے گا؟ اور عوام کا صبر جب جواب دے گی۔ ابھی تک تو لوگ اپنے رکشوں کو اور ان کو جلا رہے ہیں، اور پھر معاملات کسی اور طرف جا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ خیر، آج عمران خان کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں آج ان کو انوائٹ کیا گیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ مجرمہ مریم نواز بھی آج انہوں نے بھی جانا تھا، اور وہ ان کی بعد میں تھی، عمران خان کا خطاب پہلے تھا۔ عمران خان آج جب وہاں پر پہنچے تو عمران خان کا پراتفاق استقبال کیا گیا، اور جو لاہور میں حالت تھی وکلا کی کہ وہ جذباتی تھے، نعرے بازی کر رہے تھے عمران خان کے حق میں، خواتین وکلا کی بڑی تعداد تھی، یہ سارے کا سارا معاملہ مریم نواز جو خطاب ہے اس سے 2 گھنٹے پہلے کیا۔ وکیل ہیں، ان سب نے عدالتوں میں پیش ہونا ہوتا ہے، وہ تب آئیں گے جب پروگرام شروع ہوگا، تو وہ مریم نواز 2 گھنٹے پہلے کی ویڈیوز بھی شیئر کروا رہی تھیں، اور کہ ابھی تک آیا کوئی نہیں ہے اور حال خالی پڑا ہے۔ اسلام آباد چھوٹا سا تو بار ہے، اور وہ کوئی لاہور کی طرح تو ہے نہیں۔ آپ نے مقابلہ کرنا تھا تو پھر لاہور کا کرتے کہ جہاں پر ایوان اقبال آپ کا بھر گیا، اوپر نیچے اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو عمران خان، اور آپ پھر بتائیں کہ آج تک کوئی لیڈر گیا ہو سیاسی اور اتنا بڑا، چھوٹے چھوٹے بار رومز میں تو بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسلز ان کو بلاتی رہی ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اتنے بڑے اجتماع میں کسی نے بلایا ہو اور اتنا بڑا اجتماع ہوا ہو؟ عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کارکنان کو غیر قانونی طریقے سے پکڑا گیا، جیل میں ڈالا گیا، ہمارے کارکنان کو لانگ مارچ کے دوران تشدد کیا گیا اور گرفتاریاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے عدم اعتماد آئینی طور پر قبول کر لینی چاہیے تھی، اور پاکستانی سفیر کو کہا گیا کہ عمران خان روس گیا، امریکہ ناراض ہے، کہا گیا کہ عمران خان کو ہٹا دیا تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ امریکہ سفارتکاروں کا ہمارے اراکین کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کا کیا کام تھا؟ عمران خان نے کہا کہ ہمارے دور میں معیشت آگے بڑھ رہی تھی، میں کسی بھی ملک سے اچھے تعلقات کا خواہاں ہوں، بدقسمتی سے بھارت
فاشسٹ جو حکومت تھی اور ہمیں تعلقات توڑنے پڑے۔ جب سازش کا علم ہوا تو نیوٹرلز کو بتایا کہ عدم استحکام نہ ہونے دیں، اور شوکت ترین نے کو کہا کہ نیوٹرلز کو جا کے بریفنگ دو اور ان کو بتاؤ کہ یہ معاشی تباہی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نئی حکومت کے پاس پلان تھا تو پھر حالات سنبھل سکتے تھے۔ امریکیوں کو جانتا ہوں، جتنا ان کے سامنے جھکیں گے وہ جوتے ماریں گے۔ حکومت صرف NRO لیٹنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ان کا کچھ نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ہم دودھ کی حفاظت کیا کریں گے؟ نیب اور FIA کے اوپر شہباز شریف بیٹھ گیا ہے۔ FIA کے کیسز کے تمام افسران تبدیل کیے گئے ہیں، 6 افراد مارے گئے ہیں۔ مقصود چپڑاسی 2 تحقیقاتی افسر ہارٹ اٹیک سے مرے اور ایک نے پھانسی لے لی۔ نیب اور اربوں روپے کے کیسز ختم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ختم ہو گئی اور وہاں تماشا لگا ہوا ہے، جہاں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہوگا جو کہتا ہے کہ میں اگلی باری نون لیگ کی ٹکٹ لوں گا، اس کو کیسے آپ پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی دفن ہو رہی ہے اور سارے ادارے جنہوں نے رول آف لاء کو بچانا ہے وہ خطرے میں ہیں۔ ضمنی انتخابات میں دھاندلی کا منصوبہ بن رہا ہے۔ میں تگڑا شو کرنے جا رہا ہوں، ابھی نہیں بتاؤں گا، لیکن بہت جلد میں اعلان کرنے جا رہا ہوں اور آپ سب نے وہاں پر شرکت کرنی ہے اور آپ سب نے وہاں پر شریک ہونا ہے۔ یہ آج عمران خان کی طرف سے اعلان کیا گیا تگڑے شو کا، اور انہوں نے بتا دیا کہ میں آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اتنا بڑا شو کرنے جا رہا ہوں کہ اس حکومت کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ وہیں پر جہاں پر پاکستان، آپ جانتے ہیں کہ سیاست تو ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں یا جو باقی ٹیم ممبرز ہیں وہ سارے کے سارے تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اسلام آباد بار کونسل کے جو چیئرمین ہے ایگزیکٹو کمیٹی علیم عباسی، اب عباسی ہیں، آپ جانتے ہیں عباسیوں کا جو کردار ہے وہاں پر، شاہد خاقان عباسی اور ان سارے لوگوں کا، انہوں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی موجودگی میں عمران خان سے 2-3 سوال کیے کہ آپ کو عدم اعتماد مان لینی چاہیے تھی، آپ نے جو کیا وہ شرمناک تھا، آپ کے صدر نے اور آپ کے جو وہاں پر گورنر ہیں انہوں نے جو کچھ کیا، وکلا چاہتے ہیں آپ اس کا بھی جواب دیں۔ اور عمران خان نے پھر بعد میں اپنے خطاب میں جواب بھی دیا کہ جس آپ عدم اعتماد کی بات کریں وہ عدم اعتماد 1995 کے تحت نہیں تھی، وہ عدم اعتماد امریکہ کے کہنے پر آئی تھی۔ اور عمران خان نے کہا کہ ہمارا صدر یا گورنر جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا وہی کریں گے، لیکن میں علیم عباسی صاحب سے یہ ضرور کہوں گا کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ اگر آپ مریم نواز کے کہنے پر، مریم نواز آئے روز، آج تک کسی نے کسی بھی عدالت میں جا کے یا کسی سیاسی شخص سے، کسی ہمارے بار کے لیڈر نے آج تک پوچھا، یہ تو عمران خان تھا نا، اس نے آپ کے سخت سوالات سنے اور مسکراتے رہے اور بعد میں بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیا، لیکن کبھی آج تک مریم نواز جو آئے روز اسلام آباد آتی ہیں، آپ نے کبھی پوچھا ہے ان سے کہ یہ جو خرید و فروخت تھی اور ہارس ٹریڈنگ تھی یہ کیا تھی؟ آپ نے پنجاب میں جو کچھ حمزہ شہباز کہہ رہے ہیں اس کے اوپر کبھی سوال اٹھایا ہے؟ آپ نے امریکی سازش کے اوپر کبھی سوال اٹھایا ہے؟ ہاں، آپ نے آج مریم نواز کے ایجنڈے کو پروموٹ کرتے ہوئے سوال ضرور کیے ہیں، لیکن وہاں پر موجود جو وکلا تھے وہ آپ کے ساتھ نہیں تھے، وہ عمران خان کے ساتھ تھے، اور اب وکلا میں انہی کی سیاست چلے گی جو پاکستان کے ساتھ ہوں گے اور عمران خان کے ساتھ ہوں گے اس ملک کو بچانے کے لیے۔ اس وجہ سے آپ نے یہ جو کچھ کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ نے جو سوالات کیے ہیں، جو مریم نواز ٹویٹ کر رہی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ آگے جو موجود وکلا تھے وہ نعرہ ایک ہی لگا رہے تھے کہ پاکستان کو آزاد کروا سکتا ہے تو وہ عمران خان کروا سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔